یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے. سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے جو اللہ کے بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کے جلوے اس میں نظر آتے ہیں، بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے. سب سے بڑی عبادت نماز. لیکن اللہ نے پورے قرآن میں 30 پارے میں کہیں بھی نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین کہ میں خدا نمازیوں کے ساتھ ہوں. ان اللہ مع الصابرین میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. قرآن میں کئی جگہ پر فرمایا ہے. نمازیوں کے ساتھ ہوں یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں میں، صبر کرنے والوں کے ساتھ. ان اللہ مع الصابر نہیں فرمایا کہ کسی ایک صابر کے ساتھ. ان اللہ مع الصابر یہ نہیں فرمایا کہ کسی ایک صابر کے ساتھ ہوں. مع الصابرین ہر صابر کے ساتھ ہوں. توجہ، ہر صابر کے ساتھ ہوں، چاہے وہ صابر مدینے کا صابر ہو، چاہے کربلا کا صابر ہو، چاہے کلیر کا صابر ہو، ہر صابر کے ساتھ ہوں. اور یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نمازیوں کے ساتھ ہوں، وگرنہ ہم طے نہ کر پاتے کہ کربلا میں اللہ کن کے ساتھ ہے. ہم نہ طے کر پاتے کہ کربلا میں اللہ کن کے ساتھ ہے. ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی ظہر ہے، ادھر بھی ظہر ہے، اذان ادھر بھی ہے، اذان ادھر بھی ہے، اقامت ادھر بھی ہے، اقامت ادھر بھی ہے، زدی کیمپ میں بھی اثر ہو رہی ہے، حسینی کیمپ میں بھی اثر ہو رہی ہے، کلمہ ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، کلمہ ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، اذان ادھر بھی پڑھی جا رہی ہے، اذان ادھر بھی پڑھی جا رہی ہے. ادھر بھی نمازی ہیں، ادھر بھی نمازی ہیں. اللہ جانے اللہ کس نمازی کے ساتھ ہے. تو اللہ نے شک کی جڑ ہی مار دی اور فرمایا کربلا میں نمازی نہ دیکھنا، یہ دیکھنا صبر والے کون ہیں. اللہ نے شک کی جڑ ہی مار دی اور فرمایا کربلا میں نمازی نہ ڈھونڈنا، یہ دیکھنا صبر والے کون ہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کربلا میں اللہ نے جن کا ساتھ دیا وہ کون ہے؟ صبر والے. تو آپ سب جانتے ہیں پھر صبر والے کون ہیں؟ آل پاک، آل رسول، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام رفقا. یہاں سے بات کو میں ایک دوسرا رخ دے کر حضرت امام حسین کی فضیلت اور شان کو لے کر آگے چلتا ہوں. توجہ رکھیے گا، یہ بات آپ نے بارہا مرتبہ سن رکھی ہے لیکن میں اپنے انداز میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز میں حضور نے قیام فرمایا، رکوع فرمایا، حضور سجدے میں تشریف لے گئے. اور اب آپ جانتے ہیں کہ سجدے میں کتنی اچھی صورت ہوتی ہے. ماتھا زمین پر، ناک زمین پر، گھٹنے لگے ہوئے ہیں، اور ایسے حالت میں کوئی پشت پر آ کر بیٹھ جائے تو اس کو گرنے کا خطرہ ہی کوئی نہیں ہوتا. سجدے کی حالت میں اس کو گرنے کا خطرہ ہی نہیں ہوتا. رکوع کے عالم میں کوئی بیٹھنا چاہے تو اس کو گرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن سجدے میں خطرہ نہیں ہو سکتا. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں بھی اتنے ذہین تھے کہ جب نانا سجدے میں گئے تب آ کر پشت مبارک پر بیٹھے. اتنے ذہین تھے بچپن میں کہ جب نانا سجدے میں گئے تب پشت پر آ کر بیٹھے. اب سجدہ آپ بھی تو کرتے ہیں. جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے؟ ماتھا زمین پر، ناک زمین پر، گھٹنے زمین پر. کوئی شے نظر آتی ہے آگے سے؟ کوئی چیز نظر آتی ہے؟ سامنے سے کوئی شے نظر آتی ہے؟ جو سامنے زمین ہے وہی نہیں دکھائی دیتی، وہی نظر نہیں آتی. ہمیں سامنے سے کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو جو پیٹھ پر تھا نبی نے دیکھ لیا، جو پیٹھ پر تھا نبی نے دیکھ لیا. ہمیں سامنے نہیں دکھائی دیتا، نبی نے پشت پر دیکھ لیا. اب تو نہیں کہو گے نا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. اب تو نہیں کہو گے نا.
ہمیں آگے کا نہیں دکھتا. اور نبی نے پشت پر بیٹھے ہوئے امام حسین کو دیکھ لیا اور پہچان گئے کچھ نہیں، میرا حسین ہے، میرا دل کا چین ہے، میرا نور العین ہے. اب جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پشت مبارک پر آ کر بیٹھے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سجدے کو لمبا کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا، طول دے دیا. اب سر نہیں اٹھا رہے. یا رسول اللہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ فرمایا اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ اتنی بھی بلندی سے میرا حسین گرے اور اس کو کوئی چوٹ لگ جائے. سر نہیں اٹھا رہے حسین کے لیے، توجہ، سر نہیں اٹھا رہے حسین کے لیے. حضرات محترم، جو نبی، توجہ کیجئے گا، جو نبی حسین کے گرانے کے لیے سر نہ اٹھائے وہ نبی کب گوارا کرے گا کہ کوئی امتی حسین کو گرانے کے لیے سر اٹھائے؟ یہیں پر ایک اور بات، نبی نے سر سجدے میں رکھا تھا خدا کے لیے. کس کے لیے؟ کس میں؟ سجدے میں. نبی نے سر سجدے میں رکھا تھا خدا کے لیے، نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے. کتنے قیمتی ہے حسین، کتنے بے مثال ہے حسین. جب امام حسین پشت پر بیٹھے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تسبیحات کی گنتی چھوڑ دی، گنتی بند. اب صورتحال کیا تھی کہ اگر امام حسین پشت مبارک پر نہ بیٹھے ہوتے تو آپ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ کہہ کر آپ سر اٹھا لیتے، سر اٹھا لیتے نا، اور یہی روٹین بھی تھی. لیکن آپ نے تسبیحات کو لمبا کر دیا. تسبیحات گن نہیں رہے بلکہ وہ کیا رہا ہے؟ زبان پر چل رہا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. دل میں خیال یہ چل رہا ہے ابھی بھی حسین پشت پر ہے، ابھی بھی حسین پشت پر ہے، ابھی بھی حسین پشت پر ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. ابھی بھی حسین پشت پر ہے، ابھی بھی حسین پشت پر ہے. زبان پر ذکر خدا، زبان پر ذکر خدا، دل میں خیال حسین. کتنے قیمتی ہے حسین اور کتنے بے مثال ہے حسین. ایک بات بتاؤں، آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، اللہ کے بڑے قریب ہیں، یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے بہت قریب ہیں آپ. اگر آپ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اور قریب ہو جائیں گے، اور قریب ہو جائیں گے. جب رکوع میں جائیں گے تو اور قریب ہو جائیں گے، جب سجدے میں جائیں تو اور قریب ہو جائیں گے. یہاں تک کہ کچھ اولیاء کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. جس طرح کہ امام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے کہ آپ نے سجدہ کیا، صبح فجر کی اذان ہوتی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں، مولا ایک رات تو ایسی بناتا جس میں تیری بندی کا ایک سجدہ ہی پورا ہو جاتا. تو اللہ کے ولیوں پر پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. تو جو سجدے میں ہو پردے اٹھا دیے جائیں اور وہ قرب خدا میں پہنچا، یہ ولی کی نماز ہے. تو نبی جب سجدے میں تھے تو کہاں تھے؟ قرب خدا میں نبی، غایت قرب میں نبی. تمام پردے اٹھا دیے گئے، خدا کے جلوے دیکھ رہا ہے نبی، اللہ کے بے حد قریب نبی، اور وہاں تک خیال حسین. کتنے قیمتی ہے حسین، کتنے بے مثال ہے حسین. حضرت امام حسین اترے، اپنی مرضی سے اتر گئے، چلے گئے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز کو پورا فرما لیا، نماز کو پورا فرما لیا. تاریخ میں کہیں بھی یہ درج نہیں کہ حضور نے اس نماز کو دہرایا ہو یا دوبارہ پڑھا ہو یا سجدہ سہو کیا ہو، کہیں بھی درج نہیں ہے. یہی درج ہے کہ حضور نے اپنی نماز کو پورا فرمایا. غیر معمولی تاخیر کے باوجود حضور نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، نماز کو دہرایا بھی نہیں، دہرایا بھی نہیں.
اب یہاں پر ذرا بات سمجھیے گا، امام اعظم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تمام تر رفتوں، عظمتوں، شانوں، صداقتوں، عدالتوں، شجاعتوں، ہر قسم کی اللہ کی رحمتوں کے باوجود جتنے بڑے مقام پر فائز ہیں حضور کے امتی ہیں، حضور کے امتی ہیں، جتنی بھی ان کی شان ہے، ہیں کیا؟ حضور کے امتی۔ تو اب سنیں، نانا سجدے میں، حسین خیال میں، نبی سجدے میں، نواسہ خیال میں، نبی سجدے میں اور امتی خیال میں، اور نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی، خراب نہیں ہوئی۔ بتانا یہ چاہتے ہیں درے وہ لوگوں، اگر امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز بھی خراب نہیں ہوتی۔ اگر امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہو گئی؟ اچھا، منشا الہی یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی چاہیے۔ حدیث جبریل ہے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کر اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں سوال کیا، اور اسی حدیث میں یہ بھی موجود ہے، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے اسی ضمن میں ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ بہت مشکل ہے کہ انسان اللہ کو دیکھنے والا بن جائے، بڑا مشکل مقام ہے۔ تو اللہ نے حضور نے اس کو آسان بھی فرما دیا، اگر تم خدا کو دیکھنے والے مقام پر نہیں تو پھر یہ ہونا چاہیے تم اس طرح نماز پڑھو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو دنیا چھوڑ کر نماز پڑھو۔ گھر میں نماز پڑھنے سے اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ کہ جب آپ نے گھر چھوڑا، دنیا چھوڑی، گھر کو پیچھے چھوڑا ہے، دنیا کو پیچھے چھوڑا ہے، اللہ کے گھر میں آئے، یہ گھر کو چھوڑنے اور دنیا کو چھوڑنے نے ثواب کے اندر کمی اضافہ کر دیا، ثواب بڑھ گیا۔ تو منشا یہ ہے کہ تم نماز اس طرح سے پڑھو کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیا نہیں ہونی چاہیے نماز میں، دنیا سے ماورا ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک ایسے نمازی کی بات بتاؤں کہ جس نے واقعتا نہیں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر چبھ گیا، بڑا مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے نا۔ ایک تیر لگ گیا اور تیر بھی ایسا عجیب سا لگا اور اتنا شدید لگا کہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اتنی درد ہے، اتنی تیز ہے اور اتنی بے چینی اور کرب ہے کہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے، ہاتھ نہیں لگانے دیتے تو کھینچا کیسے جائے؟ تو کسی تجربہ کار نے کہا ایسے نہیں، ان کو نماز میں جانے دو، ان کو نماز میں جانے دو۔ تو تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گئے، تیر کھینچ لیا گیا، حضرت علی کو پتہ تک نہیں چلا۔ دنیا تو دنیا، اپنے آپ کو خود کو مولا علی نے بلا دیا۔ تو جب دنیا علی کے نماز میں نہیں، توجہ ذرا، اب توجہ، دنیا علی کی نماز میں نہیں، دنیا ولی کی نماز میں نہیں، تو تمہارا کیا خیال ہے دنیا نبی کی نماز میں ہوگی؟ بولیں، فیصلہ ہے کیا تمہارا فیصلہ ہے
کہ تمہارا نبی نماز کے دوران دنیا داری کرے گا، دنیا کا لحاظ کرے گا، دنیا کا خیال کرے گا، سیانت دنیا کرے گا، لحاظ دنیا کرے گا، تصور دنیا بندگی میں، خیال دنیا سجدے میں؟ کیا تمہارا نبی دنیا داری کرے گا؟ نہیں، اور یقیناً نہیں۔ پھر حسین کا خیال تو کیا نا، حسین کا خیال تو کیا نا، حسین کا خیال تو آیا نا، حسین کا لحاظ تو کیا نا۔ تصور حسین، سیانت حسین، خیال حسین، حفاظت حسین، نیت حسین، فکر حسین اور بچانے کی نیت، یہ نماز کے اندر نبی نے کی۔ اب تمہیں اجازت ہے حسین کو چاہے تم دنیا کہو، چاہے دین کہو، چاہے دین کہو، چاہے دنیا کہو، لیکن اگر تم میں سے کسی نے حسین کو دنیا کہا تو اعتراض حسین پر نہیں آئے گا۔ اگر تم میں سے کسی نے حسین کو دنیا کہا تو اعتراض حسین پر نہیں آئے گا، اعتراض نبی کی نماز پر آئے گا کہ دنیا کا خیال نماز میں، دنیا کا لحاظ نماز میں، دنیا کا تصور بندگی میں، دنیا کا خیال قرب خدا میں، دنیا کا لحاظ اللہ کے قرب میں، تو حسین کو دنیا نہ کہو بلکہ وہ کہو جو خواجہ غریب نواز نے کہا، دین است حسین، دین بنا است حسین۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ تو حسین کو دنیا نہ کہو، دین کہو۔ اور اس چیز کا اندازہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خود بھی تھا۔ اس چیز کا اندازہ کہ میں دین ہوں، اس کا اندازہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی تھا۔ کیسے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوا۔ حسین دین ہے، اس کا اندازہ ان کو خود بھی تھا۔ میں یہ بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، توجہ کریے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوا، یہاں تک کہ آپ کے بعد سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والا اور امامت پر فائز حضرت امام زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی شہید نہیں ہوئے۔ اور اگر یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر امام حسین کو شہید کرنا اگر امامت کے لیے تھا تو پھر امام زین العابدین کا شہید کرنا اور بھی زیادہ ضروری تھا، اور بھی زیادہ ضروری تھا۔ تو امام زین العابدین کا شہید نہ ہونا ثبوت ہے اس بات کا، دلیل ہے اس بات کی کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شہید ہو جاتے تو کوئی بھی شہید نہ ہوتا۔ جیسا کہ آپ کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوا، آپ پہلے شہید ہو جاتے تو کوئی بھی شہید نہ ہوتا، اور کی جگہ پر آپ خود بڑھ جاتے۔ تو جیسے آپ کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوا تو یہ بچے بھی بچ جاتے، حضرت عباس بھی بچ جاتے، حضرت قاسم بھی بچ جاتے، حضرت علی اصغر اور علی اکبر بھی بچ جاتے، سب بچ جاتے۔ تو پھر آپ نے شہادت قبول کرنے میں تاخیر کیوں کی؟ سب سے آخر میں آپ نے گردن کیوں دی؟ حسین دین ہے، اور اس بات کا اندازہ حسین کو خود بھی تھا۔ سب سے آخر میں آپ شہید کیوں ہوئے؟ سوچے۔ وہ نواسے ہیں کن کے؟ رحمت للعالمین کے۔ اور رحمت للعالمین کی ذات کے جو سیرت ہے وہ کیا ہے؟ مکے والوں نے پتھر مارے، پاؤں میں کانٹے بچھائے، اجریاں ڈالی، دندان مبارک شہید کیے،
آپ کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ گرایا، لیکن جب 8 سال کے بعد حضور مدینہ سے مکہ پھر تشریف لائے تو سارے ظالم سامنے کھڑے ہیں، سارے ظالم سامنے کھڑے ہیں، اور سب کو دیکھ کر نبی رحمت بری نظر سے ان کو دیکھ کر فرما رہا ہے لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، تمہیں آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ وہ نبی جو دشمنوں پر بھی رحمت کی نظر رکھتا ہے، وہ رحمت بھری نظر والا مزاج اسی رحمت للعالمین کا نواسا ہے امام حسین۔ جیسے نبی رؤوف الرحیم ہے، نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے کوئی بندہ جہنم میں جائے، یہ نواسا بھی نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بندہ جہنم جائے، دشمن سے ہی، مگر یہ جہنم کی تعداد بڑی تھی، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ موقع دو سنبھلنے کا، موقع دو سدھرنے کا، موقع دو ہدایت پانے کا، موقع دو سدھر جانے کا۔ اور مقصد یہ تھا یزیدیوں تم کسی کو قتل نہ کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری اچھائی ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ بدل دو اپنے خیالات کو، بدل دو اپنے ارادے کو۔ تم اہل بیت اطہار کے خونوں کے ساتھ اپنی تلواروں کو پیاس کو نہ بجھاؤ، لیکن جب محسوس کیا کہ یہ ضدی ہیں، بے حیا بے شرمی کی حدوں کو پار کر چکے ہیں اور یہ اپنے ضمیروں کو مردہ کر چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر تم اہل بیت اطہار کے خونوں کے ساتھ اپنی تلوار کی پیاس کو بجھانا ہی چاہتے ہو تو لو میں تمہیں عباس کے بازو دے رہا ہوں، لو میں تمہیں عباس کے بازو دے رہا ہوں۔ اب بھی تمہیں تسلی نہیں ہو رہی تو لو میں تمہیں قاسم دے رہا ہوں، اب بھی تسلی نہیں تو لو میں تمہیں علی اکبر دے رہا ہوں، اب بھی تسلی نہیں لو میں تمہیں علی اصغر دے رہا ہوں، اب بھی تسلی نہیں لو میں تمہیں اون و محمد دے رہا ہوں، لیکن مجھ تک پہنچنے میں جلدی مت کرنا، میں رحمت للعالمین کا نواسا رحمت بھری نظر سے تمہیں مہلت دے رہا ہوں، مجھ تک پہنچنے میں جلدی مت کرنا۔ کیونکہ حر کا قاتل قاتل مومن ہے، عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، قاسم کا قاتل قاتل مومن ہے، اون و محمد کا قاتل قاتل مومن ہے۔ اور قتل مومن اگرچہ بہت بڑا شدید ترین گناہ ہے، اس کے باوجود میں رحمت للعالمین کا نواسا کل معاشر میں اللہ کے نبی کا دامن پکڑ کر میں تمہیں بخشوا سکتا ہوں اگر تم تائب ہو جاؤ، مجھ تک پہنچنے میں جلدی مت کرنا، اس لیے کہ میرا قاتل قاتل مومن نہیں قتل دین بن جائے گا اور اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ حسین دین ہے، اور اس کا اندازہ ان کو خود بھی تھا کہ وہ سارے جو قتل ہوں گے شہید ہوں گے وہ سارے مومن ہیں، اور ان کی بخشش توبہ طائب ہونے کے بعد ممکن ہے، لیکن میرا قتل کر لینا یہ قتل مومن نہیں ہوگا، قتل دین بن جائے گا، اور قاتل دین کی بخشش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب محسوس کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم کے تحت ان کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، تو اب جتنی مہلت دینی تھی دے چکے، جتنے موقع دینے تھے دے چکے، جتنی بار ضمیر کو جگانا تھا جگا چکے، تو فیصلہ وہی ہوا اے نانا جان جو وعدہ کیا تھا وفا کرنے جا رہا ہوں، اے بزرگوار خیبر شکن جس نیت سے میری پرورش کی تھی اس منزل مقصود کی طرف جا رہا ہوں، اے پدر محترم مادر محترمہ خاتون جنت جس نیت سے دودھ پلایا تھا آج اس کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں۔ خیمے میں جاتے ہیں، نانا کا نامامہ پاک سر پہ باندھتے ہیں، ذوالفقار حیدری لیتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایڑ لگا کر میدان کارزار میں پہنچ جاتے ہیں۔
ایڑ لگا کر میدان کارزار میں پہنچ جاتے ہیں۔ گھوڑے کو بھی ناز ہے کہ آج امام میرے اوپر سوار ہے، امام کو بھی ناز ہے کہ گھوڑا میرا وفادار ہے۔ لگا کر ایڑ میدان کارزار میں پہنچے، یزیدی بھیڑیوں پر حملہ آور ہوئے، ہر طرف انتشار پھیل گیا، ہر طرف بے چینی اور بے اضطراری کی کیفیت پھیل گئی، انتشار پھیل گیا۔ جدھر بھی جاتے لاشوں کے لاشیں گراتے چلے جاتے، لاشوں کا ڈھیر لگا دیتے، ایسے لوگوں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں کہ جیسے سبزی والے کی دکان پر گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے، اس طرح سے امام حسین ان لوگوں کے لاشوں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ امام حسین نے تلوار نکالی، ہوا میں لہرائی اور تلوار کو چمکایا۔ توجہ کیجئے گا، تلوار چمکی، ہوا میں لہرائی، یہ نہیں لگتا تھا کہ اکیلے حسین کے ہاتھ میں اکیلی تلوار ہے۔ توجہ کیجئے گا، اکیلے حسین کے ہاتھ میں اکیلی تلوار ہے، یہ نہیں لگتا تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ آسمان کی ساری بجلیاں تلوار میں سما گئی ہو، آسمان کے ستاروں نے جگہ چھوڑ دی ہو، ذوالفقار حیدری کی دھار میں آ گئی ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ آدم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہو، ایسا لگتا تھا کہ طوفان نوح میں کشتی نوح اپنی نجات کا راہ دیکھ رہی ہو، ایسا لگتا تھا کہ دریائے نیل میں فرعون غرق ہو رہا ہو، یزیدی تباہ و برباد ہو رہے ہو، ایسا لگتا تھا کہ حسین کے بازو میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ حسین کے خون میں فاطمہ خاتون جنت کا دودھ نیا خون بھر کر رگوں میں دوڑنے لگ گیا ہو، نیا خون بھر کر دوڑنے لگ گیا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں جرت موسیٰ بھی ہے، استقامت ابراہیم بھی ہے، ارادہ اسماعیل بھی ہے کہ اس وقت شیطان سامنے تھا، اسماعیل کا ارادہ پہاڑ تھا، یہاں یزیدی سامنے ہے، حسین کا ارادہ پہاڑ ہے۔ ایسا نہیں لگتا تھا کہ تنہا ہاتھ میں تنہا تلوار ہے، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ نانا روزے سے نکل کر کربلا میں آ کر حسین کی پشت کو تھپ تھپا رہے۔ تلوار چلتی رہی، لاشوں پر لاشیں گرتی رہی، تلوار چلتی رہی، لاشوں پر لاشیں گرتی رہی۔ اب اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ یہ رکتی نہیں۔ یزیدی نقطہ نظر سے اس تلوار کا رکنا بہت زیادہ ضروری تھا کہ کہیں ایسی تاریخ نہ بن جائے کہ ایک ہی آدمی نے 20,000 کے لشکر کو گرا دیا، یہ تاریخ نہ بن جائے۔ اب ان کے نزدیک اس تلوار کو رکنا چاہیے، لیکن وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکے۔ توجہ نہیں ہے آپ کی؟ بلند آواز سے ذرا ایک دفعہ، وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکے، جو پیاس سے نہ رکے، جو عباس علمدار کے بازو کٹنے سے نہ رکے، جو علی اصغر کا لاشا اس کی موت نہ روک سکے، جس کی تلوار علی اکبر کی جوانی نہ روک سکے، جس کی تلوار کو علی قاسم بن حسن کا لٹا ہوا شباب نہ روک سکے، جس تلوار کو عورتوں کا مرض خطر میں آ جانا نہ روک سکے، جس کو پتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، واپس نہیں آ رہا، میں بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں، میں تنہا بھی ہوں، میں کمزور بھی ہوں، میرے پاس ظاہری طاقت بھی نہیں ہے، وہ تلوار رک نہیں رہی۔ اس تلوار کو روکے کون؟ اس تلوار کو روکے کون؟ وہ نہیں رک رہی، بھوک سے نہیں، پیاس سے نہیں، لاشیں اٹھانے سے نہیں، لاشوں کا ڈھیر اٹھانے سے بھی وہ تلوار رک نہیں رہی۔ اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ یہ تلوار رک نہیں رہی، اس کو روکو اس تلوار کو، لیکن رک نہیں رہی۔ اچانک وہ تلوار رک گئی، اچانک وہ تلوار رک گئی، بھوک سے نہیں۔